الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں 7ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف تعارض فرمایا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہی لوگ خیبر کی طرف ہمارے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ کم و بیش 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر جرار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف چلا ہے، اور اس میں یہودیوں کی مضبوط پناہ گاہیں تھیں اور یہود کے کئی قلعے تھے۔ تقریباً 16 کے قریب قلعے تھے جہاں یہود آباد تھے، اور خیبر کا مقام یہودیوں کے لیے مضبوط ترین پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ داخل ہوئے اور یکے بعد دیگر کئی قلعے فتح ہوتے گئے۔ تقریباً 15 قلعے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر فتح ہو گئے۔ صرف ایک قلعہ جس کا نام قاموس بتایا جاتا ہے، مشکل ترین اور مضبوط ترین قلعہ تھا، یہ رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا کہ کل جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائیں گے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں تھے کہ صبح یہ اعزاز کس کو عطا ہوگا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ بتلایا گیا کہ اشتکا عینین، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا بلائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے درد کو شفا میں تبدیل فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا، اور انہی کے ہاتھ پر خیبر کا یہ قاموس نامی قلعہ فتح ہو گیا۔ اور مرحب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو اولاً وہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی صلح کا پیغام لا رہے ہیں، اس لیے کہ مرحب بہت مضبوط ترین اور تجربہ کار جنگجو انسان تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں بظاہر جوان آدمی تھے اور قد مبارک بھی اتنا طویل نہیں تھا، تو اس نے یوں سمجھا کہ یہ کوئی صلح کا پیغام ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا اور فرمایا کہ میں پیغام صلح لے کر نہیں آیا، بلکہ تیرے لیے پیغام موت ثابت ہوں گا۔ اس پر مرحب نے انتہائی غرور میں آ کے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، کہ تجھے پتہ ہے میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور میں بڑے بڑے خوش منظروں کو، خوشکن مناظر کو بھیانک بنا دیتا ہوں، ذرا زور بازو آزماؤ پھر دیکھا جائے گا۔ مرحب اس پر غصے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا اپنا وار کرو، یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ مرحب نے وار کیا اور وار خطا ہو گیا اور تلوار بھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوبارہ تلوار اٹھا کے وار کر لو، یہ نہ کہنا کہ علی نے نہتھے بندے پہ وار کر لیا تھا۔ اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی اور وار دوبارہ خطا ہو گیا۔ پھر ضرب حیدری بلند ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار تلوار کو فضا میں لہرایا، اور اگلے لمحے میں خیبر کے میدان میں مرحب کے 2 ٹکڑے پڑے تھے۔ اس طرح یہ معرکہ سر ہو گیا اور قاموس نامی قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور بہت بڑا یہودی کافر مرحب بھی حضرت علی کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن کارنامہ ہے۔ آج بھی خیبر قدیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی داستان سنا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک سناتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب